ایک سچا پاکستانی سید آصف محمود سیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس شخصیت کا خاکہ کہاں سے شروع کروں؟ آگرہ سے، جہاں ان کے والد کمشنر تھے، یا آئی سی ایس کی اس کلاس میں جا بیٹھوں جہاں سید ہاشم رضا اور ان کے والد سید عرفان علی دونوں کورس میٹ تھے؟ لیکن کیوں نہ میں آپ کو اس جہاز میں لے چلوں جو 47 میں انڈیا سے پاکستان قائد اعظم کو لے کر کراچی کے ماری پور ایئرپورٹ پر اترا تو قائد اعظم کے پیچھے آگرہ کے سابق کمشنر، آئی سی ایس کے بڑے افسر اور ایک محب وطن پاکستانی قائد کے ساتھ ساتھ تھے۔ آپ نے اس جہاز کا یہ منظر بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو میں بارہا دیکھا ہوگا، جہاں قائد کے سامنے ایک نئی قوم، ایک نئی منزل کھڑی ہے اور ان کے پیچھے اسی قوم کی خدمت کا جذبہ لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آنے والے سید عرفان علی، جو کہ صاحب خاکہ سید آصف محمود کے والد بزرگوار ہیں۔ سید آصف محمود، جو کہ دوستوں میں سیم کہلاتے ہیں، اپنے 5 بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، جبکہ ان کی کوئی بہن نہیں، اور اسی ناطے سے اپنی ماں سعودہ خاتون کے نہایت چہیتے اور گھر میں منا بھی کہلاتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنا ہو کہ پاکستان کے لیے لوگوں نے کس طرح اپنی جائیداد، رتبہ، مرتبہ اور حیثیت قربان کی تو آصف کے خاندان کو دیکھیے۔ کہاں آگرہ کی کمشنری، دادی کی اکلوتی اولاد، ناز و نام میں پرورش، اور پھر ایک نئی مملکت میں بے سر و سامانی، پاکستان بیرکس میں قیام، صرف ایک جوڑے میں کافی دن رہنا۔ اس کرب کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ محل میں سوئے اور صبح اٹھے تو کسی فٹ پاتھ پر ہو۔ لیکن یہ قائد اعظم و ان کے اولین ساتھیوں کا کمال ہے کہ انہوں نے مرتبہ اور حیثیت کے زوال کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی قوت بنا لیا اور پاکستان کی خدمت میں جٹ گئے۔ آصف کی والدہ بعد میں بحری جہاز سے پاکستان پہنچی۔ آصف 15 جولائی 1956 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے 4 بھائی اور موجود تھے جو کہ آنے والے وقتوں میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، ڈاکٹرز اور انجینئر بنے۔ یعنی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر کسی کی جڑیں مضبوط ہوں تو موسم کے تغیر کے باوجود درخت کو ہرا بھرا رکھ سکتی ہیں۔ گویا سید عرفان علی اور سعودہ خاتون اس گھرانے کے ایسے تناور درخت ثابت ہوئے کہ تعلیم کے میدان میں جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ آصف محمود نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک اسکول سے حاصل کی، پھر ڈی جے سائنس کالج، اور اس کے بعد این ای ڈی آ گئے۔ ظاہر ہے دنیا دیکھے ہوئے تھے اور طبیعتاً انقلابی بھی، لہٰذا پی ایس ایف کی طرف رجوع ہو گئے اور اسی کے ہو لیے۔ وقت گزرتا رہا، ماسٹرز کے لیے امریکہ آ گئے۔ یہاں سے پہلے میکینیکل انجینئرنگ میں ماسٹرز اور پھر آپریشنل ریسرچ میں ایک اور ماسٹرز کیا، اور اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پی ایچ ڈی یعنی ڈاکٹریٹ۔ اگر آپ آصف سے ملیں تو آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کتنے قابل اور پڑھے لکھے انسان ہیں۔ اپنی ذات میں اور رویے میں اس قدر انکساری ہے اور اردو اس قدر نفیس بولتے ہیں کہ شاید اردو یونیورسٹی والے بھی نہ بول سکیں۔ امریکہ میں ناسا میں خدمات انجام دیں اور مشہور زمانہ پیٹریٹ میزائل جو ایران عراق میں جنگ میں استعمال ہوا، اس کی کریٹک کمیٹی کا حصہ بھی رہے۔ امریکہ میں رہتے ہوئے انہوں نے ان منزلوں کا سفر کیا جہاں عام آدمی کے پرواز کا تصور ہی ناکافی ہے۔ پاکستان آ کر ایسے اداروں سے منسلک ہوئے جو کہ ملک کی دفاع کے لیے اہم ہیں، اور اپنے تجربے اور تعلیم سے ملک و قوم کی جو خدمت ہو سکتی تھی وہ انجام دی۔ آصف آج کل ایک 100 میگا واٹ کے نوری آباد پاور پلانٹ کے مالک ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اداروں، کمپنیوں اور فلاحی اداروں میں اپنے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ ان سے میں نے جب بھی گفتگو کی تو وہ ایسی اردو معلم میں گفتگو کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میر تقی میر یا میر انیس کی سنگت میں بیٹھے ہیں۔ ان کی بیگم سرور جہاں اور 3 اولادیں ہیں۔ بیٹا حسن علی میکینیکل انجینئر ہے اور امریکہ میں قیام پذیر ہے۔ بیٹی مریم آئی بی اے میں ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا او لیولز کر رہی ہے۔ زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ یاد کر کے کہتے ہیں کہ جب میری بڑی بیٹی اے لیولز میں سارے اے لے کر آئی تو وہ ان کی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ تھا، اور خوف کھاتے ہیں اس وقت سے کہ جب ان کی والدہ اس دنیا میں نہ رہے۔ اس قسم کی سوچ، جہاں خوشی اولاد کی کامیابی اور خوف ماں کا کھونا ہو، تو صرف ایسے ہی گھرانے میں ہو سکتی ہے جہاں رشتے کی اہمیت، احساسات کا تقدس اور باہمی محبت اگلی صف میں ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ اگر دنیا کے 50 کامیاب انڈینز کی تاریخ مرتب کی جائے تو کوئی بھی مورخ اس میں سے آصف محمود کا نام
نہیں نکال سکے گا، اور یہی وصف اس کو میری کتاب میں جگہ بھی دیتا ہے، جو کہ میرے خاکے کا عنوان بھی ہے، سید آصف محمود ایک سچا پاکستانی۔